ہم جس طرح اپنی جان کی حفاظت کی تدابیر وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اسے اختیار کرتے ہیں، اسی طرح ہم یہ بھی کوشش کریں کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہمارے مستقبل کے نسلوں کے ایمان، عقیدے اور اعمال کی بھی حفاظت ہو۔ بڑا فتنوں سے بھرا ہوا یہ دور ہے، تو ہمیں اپنی نسل کو بچانا ہوگا، کیونکہ کبھی کبھی لٹیرے ایسے ہوتے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، جو صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کو جیسے بھول جاتے ہوں، یا ایسے لوگ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے بعض صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ دونوں ایمان اور عقیدے کے لیے خطرہ ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے علماء موجود ہیں ہمارے ملک میں، پڑوسی ملکوں میں، جو ایسے لوگوں کو جواب دے رہے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی کسی عالم کی زبان سے کچھ چیز نکل جاتی ہے تو دیکھیے عوام کو اس میں بہت دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ کسی معاملے کو اتنا زیادہ نہ بڑھا دیا جاوے کہ عوام میں انتشار پیدا ہو جاوے۔ کبھی کچھ روز پہلے وہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے، اللہ کرے جلد سے جلد وہ حل ہو جاوے، اور جو لوگ بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہمارے رہنما، ان میں اخلاص ہے، وہ جو چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جاوے، اس پہ رجوع ہو جائے، ان میں بھی اخلاص ہے۔ ہاں کچھ ایسے ضرور ہیں کہ وہ جیسے انہیں ایک موقع کی تلاش تھی اور وہ موقع مل گیا تو ہمیں ان پہ توجہ نہیں دینا ہے، لیکن جو مخلص علماء ہیں، ہم پھر اپیل کریں گے تمام عوام کی طرف سے کہ آپ ایک بار پھر سے اثر نو کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنے ان علماء کو کھونا نہیں ہے جو پوری جافشانی کے ساتھ ایسے لوگوں کا جواب دے رہے ہیں جن سے ہماری نسلوں کو خطرہ ہے۔ تو کبھی ہو سکتا ہے کسی زبان سے کچھ نکل جاوے، اب جو لفظ نکلا ہے خواص تو جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور ایسا کہنے والے کہ اوپر کیا شرعی حکم نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا اس کی سزا ہو سکتی ہے، کیسے اس کی تلافی ہوگی، اس کا چھٹکارا ملے گا، یہ خواص جانتے ہیں۔ کب کس کی کیا میننگ ہے، کب کس لفظ سے کیا مراد لیا جا رہا ہے، خواص جانتے ہیں۔ عوام کو یہ سب کچھ نہیں معلوم۔ آج یہ امت، یہ عوام جو ہے، یہ تو بس حیرت سے دیکھ رہی ہے اپنے رہنماؤں، اپنے علماء کی طرف کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک کلپ آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہاں فیصلہ ہو گیا ہے، اب یہ ڈیسیزن لیا جائے گا فلاں کے تعلق سے، پھر اس کے بعد دوسری کلپ فلاں کی طرف سے آتی، پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ معاملہ تو ایسے نہیں، ایسا ہے، پھر تیسری کلپ آتی، پھر اس کے جواب میں چوتھی کلپ آتی، تو یہ کلپس پہ کلپس، یہاں تک کہ ہمارے بعض ایسے حضرات بھی ہیں جو ایک کلپ سے بھی عاجز آ گئے، اتنا الجھا دیا گیا ہے معاملے کو۔ فتویٰ تک آیا کہ بھائی وہ اجتہاد کا محل ہی نہیں ہے، لہٰذا اجتہادی خطا بھی نہیں کہا جا سکتا اس کو، کیونکہ وہ محل اجتہاد نہیں، وہ موقع ہی نہیں ہے، تو لہٰذا خطا کو یہ کہنا کہ یہ خطا اجتہادی، اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض اکابرین نے ایسا نقل بھی کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اسی مسئلے میں یہ کہہ کر کہ یہ حضرت فاطمہ اپنے اجتہاد کو بہتر سمجھتی تھی، تو گویا ہمارے اکابرین میں سے وہ مانتے ہیں اس کو اجتہاد کو وہ بہتر، اس کا مطلب تو یہی نا۔ اسی طرح ایک اور ہمارے بزرگ نے ایک شرح مسلم، میں نام اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ اب ایک فتویٰ آیا ہوا، اب اس لیے نام میں نہیں لے رہا ہوں، میں نام اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ اب ایک فتویٰ آیا ہوا، اب اس لیے نام میں نہیں لے رہا ہوں، مگر انہوں نے شرح مسلم میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر اس مسئلے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بی بی فاطمہ کے بیچ میں رائے اور اجتہاد میں اختلاف تھا۔ وہاں بھی انہوں نے صاف لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس حدیث کو اپنے عموم پر باقی رکھتے تھے کہ یہ اپنے عموم پر باقی ہے حدیث، اور حضرت بی بی فاطمہ کا یہ کہنا تھا، ان کے نزدیک یہ تھا کہ نہیں، کہ فدق کی جاگیر جو ہے اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اجتہاد لفظ کا استعمال کیا، گویا یہ اجتہاد تھا۔ تو اب کہیں سمجھ میں آتا اجتہاد نہیں تھا، کہیں سمجھ میں آتا اجتہاد تھا، تو اب اگر اس طرح کا فتویٰ آیا ہے تو اب یہ کہاں تک جائے گا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ بہرحال یہ ضرور کہا جائے گا کہ
جب کسی ایسے لفظ سے یہ خطرہ ہو کہ عوام کچھ کا کچھ سمجھے گی یا سازش کرنے والوں کو کچھ موقع مل جاوے گا، تو ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ اور یقیناً اتنی مقدس ہستی حضرت بی بی فاطمہ، ان کے تعلق سے اس طرح سے کبھی سنا نہیں گیا، تو لہٰذا احتیاط کا تقاضا تو یہی تھا کہ ایسے لفظ کا استعمال نہ کیا جاتا۔ حالانکہ انہوں نے پھر بدلا اور کہا کہ بدل رہا ہوں، اب کہہ رہا ہوں کہ وہ معصوم نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق ظالم نہیں ہے، تو یہی چیز پہلے ہی کہہ دی جاتی، یا کسی بھی عبارت کی تشریح میں بھی جب آپ ہمارے پاس اکابرین کے بھی اقوال موجود ہیں تو یہ تشریح میں ان کے اقوال ہی کافی ہو جاتی، خود اپنے شرح کرنے کی، اپنی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کے سب خاموش شاید نظر آتے اس وقت۔ بہرحال ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ علماء، تمام علماء کوئی بھی ہوں، انشاءاللہ جلد سے جلد کوئی نہ کوئی ایسا حل نکلے گا کہ اہل سنت والجماعت میں پھر ویسے ہی اتحاد پیدا ہوگا اسی طرح سے، اور حضرت بی بی فاطمہ کا فیضان ہم سب پہ جاری ہوگا، کیونکہ ان کے فیضان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اتحاد نظر آئے، اور جس طرح سے ہمارے علماء خدمت انجام دے رہے تھے، ان سے سیکھ کر آگے بھی ہم سب اس خدمت کو انجام دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ سازش کرنے والے وہ چاہے رافضی ہوں، خارجی ہوں، پورے ہوں یا نیم ہوں، جیسے بھی ہوں، اہل سنت والجماعت کے ہر مجاہد، ہر عالم، ہر مبلغ، ہر مناظر کی ایک ایک کوشش ان سب کی پیٹھ پر 70 کروڑ نظر آئے گی۔ رب تعالیٰ ہم سب میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے اور اس مسئلے کو حل فرما دے کہ جو صحابہ کے درمیان میں، اگر وہ صحابی ہے تو اب ان کے درمیان آپس میں جو بھی اختلاف ہوا ہے تو اس میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ کہیں اس طرح کی تقریر ہو رہی ہو، آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ اختلاف کی وجہ سے آپ میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، آپ پریشان جہاں نظر آنے لگتے ہو، وہ یہ صحابہ ہوں یا وہ اہل بیت ہوں، یہ سب کے سب پاکیزہ ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں۔ ان میں آپس میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ خدا جانتا ہے، ان کی خطا بھی خطائے اجتہادی ہے، خدا کے نزدیک جو صائب ہے، درست ہے، اسے اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ کے نزدیک جو صائب نہیں رہا اسے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو وہ تو اجر پا رہے ہیں، کسی کو اجر ملا، کسی کو اس اجر کا ڈبل مل رہا ہے، یہاں پہ ہم لڑکے کیا کریں گے؟ تو وہ تو اجر پا رہے ہیں، کسی کو اجر ملا، کسی کو اس اجر کا ڈبل مل رہا ہے، یہاں پہ ہم لڑکے کیا کریں گے؟ کبھی علماء کو ضرورت پڑتی ہے وہ دفاع کے لیے تو وہ بیان کرتے ہیں اس چیز کو اپنے انداز میں، جس سے ان کا مقصد گرفت کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ ہم اہل سنت والجماعت نہ تو اہل بیت کی نہ کسی صحابی کی گرفت کرتے ہیں کوئی، ہاں گرفت کرنے والوں کا ہم لوگ جواب دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء اہل سنت کے بول بالا کو